السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. تو آج الصرف الصغیر میں ہمارا دوسرا درس ہے۔ ہم پہنچے تھے اس ٹاپک پہ، ہم نے موضوع علم الصرف کو پڑھا تھا۔ ابھی ہمارے سامنے ہے اقسام علم الصرف و ترتیبہ، علم الصرف کی قسمیں اور اس کی ترتیب، یا آپ کہہ سکتے ہیں علم الصرف کے وہ کون سے موضوعات ہیں جن کو ہم نے اس کتاب میں ڈسکس کرنا ہے یا جن کو ہم نے اس کتاب میں پڑھنا ہے۔ تو یہاں پہ 5 قسمیں اس اعتبار سے مصنف نے ذکر کی ہیں۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ الصرف 5 اقسام، صرف کے متعلق جب ڈسکس کیا جائے گا تو صرف میں 5 چیزوں کے متعلق پڑھا جاتا ہے۔ تو یعنی اس کی 5 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم المیزان الصرفی، المیزان الصرفی، یہ پہلی قسم ہے جس کو ہم نے اس متن میں پڑھنا ہے۔ وہو من اہم ابواب الصرف، المیزان الصرفی جو ہے یہ صرف کے امپورٹنٹ ٹاپکس میں سے ہیں، لأنه يطبق على كل الكلمات التي تقبل التصریف، کیونکہ اس کی تطبیق، اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ ہر اس کلمہ پہ ہوتی ہے جو تصریف قبول کرتا ہے، جس میں کنجوگیشن ہوتی ہے، جس میں گردان ہوتی ہے، تو اس ہر ایک کلمہ پہ اس کی تطبیق ہوتی ہے جو کلمہ گردان کو ایکسیپٹ کرتا ہے، تصریف کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ تو پہلی قسم کیا ہے؟ المیزان الصرفی۔ دوسری قسم صرف کی کیا ہے؟ وہ ہے وَأَبْنِيَةُ الْأَسْمَاءِ وَالْأَفْعَالِ الْمُجَرَّدَةِ وَالْمَزِيدَةِ، یعنی مجرد اور مزید اسماء و افعال۔ وهذا القسم هو قاعدة الصرف التي يجب حفظها، اور یہ قسم جو ہے یہ صرف کی بنیاد ہے اور اس کو یاد کرنا واجب ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ان سب کی تفصیل آئے گی، ابھی ہم یہاں پہ اختصار کے ساتھ بس ترجمہ کر رہے ہیں، باقی جو تفصیل ہے وہ آگے آئے گی۔ وتصریف الافعال، تیسری قسم صرف کی کیا ہے جس کو ہم نے پڑھنا ہے؟ وہ ہے تصریف الافعال، یعنی کنجوگیشن آف دی وربز، یعنی افعال کی گردان۔ وفیہ الاحکام الصرفیۃ الخاصہ بالفعل، تصریف الافعال میں ایسے یعنی صرفی احکام ہوتے ہیں جو فعل کے ساتھ خاص ہوتے ہیں۔ وتصریف الاسماء، اسماء کی کنجوگیشن، اسماء کی گردان، اسماء کی تصریف، اس کو بھی ہم نے اس میں پڑھنا ہے، اور یہ چوتھی قسم ہے علم الصرف کی۔ وفیہ الاحکام الصرفیہ الخاصۃ بالاسم، اس میں صرفی احکام جو اسم کے ساتھ خاص ہیں۔ والتصریف المشترک، پانچویں چیز یا پانچویں قسم صرف کی جس کو ہم نے پڑھنا ہے اس کتاب میں وہ ہے التصریف المشترک، یعنی جو مشترک تصریف ہے، مشترک گردان ہے۔ وفیہ الاحکام الصرفیہ المشترکہ بین الفعل والاسم، اس میں صرفی احکام ہے جو فعل اور اسم کے درمیان مشترک ہیں، یعنی دونوں پہ ان کا جو ہے اطلاق ہوتا ہے۔ ومنها باب الابدال والاعلال، ان صرفی یعنی مشترک صرفی احکام میں سے ابدال ہے، ان کو ہم آگے پڑھیں گے۔ اسی طرح اعلال ہے، الذی هو خلاصۃ علم الصرف، جو کہ علم صرف کا ایک خلاصہ ہے، ایک نچوڑ ہے۔ ولا يكون احد صرفیا حتى يتقنه، کوئی بندہ تب تک جو ہے صرفی نہیں ہو سکتا جب تک نہ وہ اس چیز کو پختہ کر لے، جب تک نہ وہ اس چیز میں راسخ ہو جائے۔ وسوف اذکر هذه الاقسام قسما قسما ان شاء اللہ تعالی، تو مصنف فرماتے ہیں کہ ان سب اقسام کو ہم ایک ایک قسم کر کے آگے پڑھنے والے ہیں۔ اچھا، تو خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ آپ کے سامنے ہے۔ ہاں، اقسام علم صرف یعنی علم صرف کی قسمیں: المیزان الصرفی، ابنیۃ الاسماء والافعال المجردہ والمزیدہ، تصریف الافعال،
تصریف الاسماء، التصریف المشترک، یہ 5 چیزیں ہیں، ان کو ہم نے پڑھنا ہے۔ واپس آتے ہیں متن کی طرف۔ ہاں۔ القسم الاول، پہلی قسم، المیزان الصرفی، صرفی میزان، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے پڑھنا ہے۔ المیزان الصرفی ہوتا کیا ہے؟ هو كلمة مكونة من الفاء والعين واللام، ایک ایسا کلمہ ہے جو فا، عین، لام سے بنا ہے، علی صورت الموزون، یعنی جس کو آپ تول رہے ہیں، جس کا آپ وزن کر رہے ہیں، اس صورت پہ۔ وَهُوَ يَعْتَمِدُ عَلَى مَعْرِفَةِ الْحُرُوفِ الْأَصْلِيَّةِ وَالْمَزِيدَةِ، اس چیز کا اعتماد اس پر ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس چیز کو آپ تب سمجھ سکتے ہیں جب آپ کو کلمہ کے اندر اصلی حروف اور مزید حروف کی پہچان ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی کلمہ ہے، چاہے فعل ہے چاہے اسم ہے، فعل یا اسم میں کچھ حروف بنیادی ہوتے ہیں کہ جن پر اس کلمہ کی بنیاد ہوتی ہے کہ اگر ان کلمات میں سے کوئی ایک کلمہ ہٹایا جائے تو وہ کلمہ نہیں رہتا، اور کبھی ان بنیادی حروف پر مزید کچھ حروف کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کی معرفت جب آپ کو ہو جائے تب جا کے آپ اس میزان صرفی کو سمجھ سکتے ہیں۔ فالحرف الاصلی، تو اصلی حرف کا مطلب کیا ہے؟ هو الذي يثبت في جميع تصاريف الكلمة، اصلی حرف اس کو کہتے ہیں جو کلمہ کی تمام قسم کی تصاریف میں ثابت رہے، موجود رہیں، یعنی کلمہ کی آپ جو بھی کنجوگیشن کرے، جو بھی تصریف کرے، ٹھیک ہے، ہر ایک تصریف میں، ہر ایک صیغے میں وہ اصلی حروف ثابت ہوں تو سمجھے کہ وہی اصلی حروف ہے۔ والحرف الزائد، زائد حرف کسے کہتے ہیں؟ هو الذي يسقط في شيء من تصاريف الكلمة، ٹھیک ہے، هو الذي يسقط في شيء من تصاريف الكلمة، جب آپ کلمہ کی تصریف کریں گے تو وہ کبھی گر جاتا ہے، یعنی ہر ایک تصریف میں وہ باقی ثابت نہیں رہتا، اس بنیاد پر اس کو حرف زائد کہتے ہیں۔ اچھا، وتصاریف الکلمتی، اب آپ یہاں تک سن چکے ہیں تصاریف الکلمہ یعنی تصریف الکلمہ، کلمہ کی کنجوگیشن، کلمہ کی گردان، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے تقلباتها، کلمہ کی جو تقلبات ہیں، مختلف شکلیں ہیں، مثل جیسے ماضی، الماضی past tense، المضارع، الامر، المصدر، اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم المکان، اسم الزمان، المثنى، الجمع، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے جو ہیں، جیسے ماضی کی مثال یہاں پہ مصنف نے دی ہے کتب، کتب، یکتب اس کا مضارع ہے، اکتب امر ہے، کاتب اسم الفاعل ہے، مکتوب اسم مفعول ہے، کتاب مصدر ہے، اسی طرح کتابۃ بھی مصدر ہے، مکتب اسم ظرف ہے، مکتبۃ بھی اسم ظرف ہے، کتب اس کی جمع ہے، اسی طرح ہے کتیبۃ ہے، اس سے کتائب جمع ہے، کتاب ہے، اسی طرح ہے اکتب، اکتب یہ رباعی مزید ہے، کتب یہ بھی مزید ہے رباعی، کاتب یہ بھی رباعی ہے، استکتب یہ بھی جو ہے خماسی ہے، بلکہ سداسی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیے فالحروف الاصلیہ، اب آپ کتبہ سے لے کر استکتب تک اب غور کریں، آپ دیکھیں گے کہ جو اصلی حروف ہیں وہ کیا ہے؟ کاف تا با، کتبہ سے لے کر استکتب تک آپ دیکھیں گے کاف تا با ہر ایک صیغے میں موجود ہے، تو گویا کاف تا با یہی
بنیادی حروف ہیں۔ اب جب یکتبو میں یا ایڈ ہوا تو یہ جو یا ہے یہ مزید ہے، اکتب میں حمزہ ایڈ ہوا یہ مزید ہے، کاتب میں بھی الف ایڈ ہوا یہ بھی مزید ہے۔ تو اصلی حرف وہ ہیں جو ہر ایک تصریف میں ثابت رہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ لأنها فی کل التصاریف، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کاف تا با یہ ہر ایک تصریف میں موجود ہے۔ فکتب فعل مجرد، کتب جو ہے یہ مجرد فعل ہے، یعنی اس میں بنیادی حروف 3 ہے۔ وکتب اسم مجرد، یہ بھی اس میں بھی 3 حروف وہی بنیادی ہیں۔ وما سواہما کلمات مزیدہ، اس کے بغیر جتنے بھی اس کی تصاریف ہیں ان میں جو ہے زائد حروف ہیں، ان زائد حروف کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ یہ کلمات مزیدہ ہیں۔ یکتب یہ کلمہ مزیدہ ہے کیونکہ اس میں حرف مزید ہے، اکتب کلمہ مزیدہ ہے کیونکہ اس میں بھی حرف مزید ہے، کاتب یہ بھی کلمہ مزیدہ ہے کیونکہ اس میں بھی حرف مزید ہے۔ فالحروف الاصلیہ، اصلی حروف، اب دیکھیے یہاں پہ سمجھایا جائے گا کہ میزان صرفی کا فائدہ کیا ہے، اس کو ہم نے کرنا کیا ہے۔ فالحروف الاصلیہ تقابل بالفاء والعین واللام، یہ جو اصلی حروف ہیں ان کا مقابلہ فا، عین، لام سے کیا جائے گا۔ یہاں پہ آپ کو یہ سمجھنا ہے، فالحرف الاصلی الاول یقابل بفاء، جو اصلی پہلا حرف ہوگا اس کا مقابلہ فا سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر کتابہ ہے، کتابہ میں پہلا بنیادی حرف کیا ہے؟ کاف، تو کاف اس کا مقابلہ فا سے ہوگا، تو ہم کہیں گے کہ کتابہ میں فا الکلمہ کیا ہے؟ کاف۔ والثانی بعین، دوسرا حرف اس کا مقابلہ عین سے ہوگا، تو کتابہ میں عین الکلمہ کیا ہے؟ تا۔ والثالث والرابع والخامس بلامات، پھر اس کے بعد تیسرا حرف یا چوتھا حرف یا پانچواں حرف ان کا مقابلہ لام سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر سے حرفی ہوگا کلمہ تو پھر تو ایک ہی لام آئے گا، اگر 4 حروف ہوں گے تو پھر 2 لام آئیں گے، اگر 5 حروف ہوں گے تو 3 لام آئیں گے اور پہلے لام کو تشدید آئے گی۔ جیسے قمر، وزنہ فعل، اب دیکھیے قمر اس کا وزن کیا ہے؟ فعل، تو قمر میں فاء الکلمہ کون ہے؟ قاف، عین الکلمہ کون ہے؟ میم، اور لام الکلمہ کیا ہے؟ را۔ اسی طرح سہل اس کا وزن ہے فعل، جعفر اس کا وزن ہے فعلل، اب دیکھیے فاء الکلمہ جیم ہے، عین الکلمہ جعفر میں عین ہی ہے، پھر لام الکلمہ جعفر میں فا ہے، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ یہ اس میں 4 حروف ہیں تو گویا اس میں چوتھا لام بڑھایا جائے گا، فعلل۔ اچھا، سفرجل، سفرجل اس میں 5 حروف ہیں، وزنہ فعلل، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ 5 حروف ہیں، فاء الکلمہ اس میں سین ہے، عین الکلمہ اس میں فا ہے، لام الکلمہ اس میں را ہے، پھر جیم ہے، پھر لام ہے، تو گویا جو مزید اس میں 2 حروف ہیں ان کی جگہ پہ 2 لام بڑھائے جائیں گے اور پہلے لام میں تشدید دی جائے گی۔ جب 3 لام ایڈ کرنے پڑیں تو پہلے لام میں تشدید دی جاتی ہے۔ وَأَمَّا الْحُرُوفُ الْمَزِيدَةُ فَلَهَا حَالَتَانِ، اب رہی بات مزید حروف کی، یعنی ایسے حروف جن کا جو اس میں اضافی آئے ہیں، مزید آئے ہیں، 2 حالتیں ہو سکتی ہیں ان مزید حروف کی۔ ان كانت ناشئة من تکریر حرف اصلی، اگر وہ پیدا ہوئے ہو اصلی حرف سے، یعنی ہم نے اصلی حرف کو ریپیٹ کیا، اصلی حرف کو، فتوزن بتکریر ما يقابلها من احرف المیزان، تو اس کا وزن کیا جائے گا اس طرح کہ اس میں اس حروف کو ریپیٹ کیا جائے گا
جو میزان میں اس کے مقابل ہے، جیسے علم ہے، علم، اس میں فاء الکلمہ عین ہے اور عین الکلمہ اس میں لام ہے، لیکن لام یہاں پہ اس میں اور ایک لام ہے کیونکہ لام پہ تشدید ہے، تو گویا ہم اسی حرف کو جو ہے مقرر کریں گے، یعنی اسی کو ہم تقریر کے ساتھ لائیں گے، اس کو ہم ریپیٹ کریں گے، فعل، اسی طرح رکع فعل، عتل فعل، ٹھیک ہے، مریس فعیل، مریس فعیل، ٹھیک ہے. وإن كانت ناشئة من حروف الزیادہ، اگر یہ حرف زائد اس طرح سے آیا ہو، ٹھیک ہے، یعنی وہ ان مزید حروف میں سے آئے ہوں جن کا مجموعہ بنتا ہے سألتمونیہا، یعنی یہ اصل میں سین حمزہ لام تا میم واو نون یا ہا الف ہے، اس کا مجموعہ بنتا ہے سألتمونیہا. ان حروف میں سے اگر کوئی حرف مزید ہو فعل میں، فتوزن بذکرها بلفظها فی المیزان، پھر وزن میں اسی کا جو ہے ذکر کیا جائے گا، اسی کے ساتھ اس کو وزن کیا جائے گا. جیسے اخرج، اخرج، افعل، ایک تو ہے بنیادی حروف خا را جیم، خا اس میں فاء الکلمہ ہے، را اس میں عین الکلمہ ہے، جیم اس میں لام الکلمہ ہے، اور پھر وزن میں کیا ہے، حمزہ مزید ہے، اور یہ سألتمونی ہا کے حروف میں سے ہے، تو گویا یہاں پہ ہم اس کو جو ہے اسی کے ساتھ ہم اس کو وزن کریں گے، ٹھیک ہے. اجتمع افتعل، اسی طرح مخرج مفعل، استخرج استفعل، اب دیکھیے است، اسی طرح آپ اوپر دیکھیے اجتا افتا، مخرج مفعل، تو میم واپس آ رہا ہے، مشروب مفعول واپس آ رہا ہے، میم اور واو واپس آ رہے ہیں، باقی جو بنیادی حروف شین را با وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں. ہاں، اب یہاں پہ خلاصہ ہے ہمارے درس کا. المیزان الصرفی هو كلمة مكونة من الفاء والعين واللام على صورة الموزون. مباحثه، اس کے مباحث کیا کیا ہیں؟ الحرف الاصلی، اس کو ہم نے بھی ڈسکس کیا، یہ مبحث ہے. الحرف الزائد، اس کو میزان صرفی میں ڈسکس کیا جاتا ہے. تصاریف الکلمہ، کلمہ کی مختلف یعنی تقلبات، اس کی کنجوگیشن، اس کی گردان. اسی طرح مقابلۃ الحروف الاصلیہ بالفاء والعین واللام، ٹھیک ہے، یعنی اصلی حروف کا مقابلہ فا عین لام سے کرنا، اس کو بھی میزان صرفی میں ہی پڑھا جاتا ہے. پھر ہم نے نیچے جو ابھی ہم نے پڑھا، ان كانت ناشئة من تقریر حرف اصلی فتوزن بتقریر ما يقابلها من احرف الميزان، جیسے علم فعل. اسی طرح ہے ان كانت ناشئة من حروف الزیادہ المجموعة في لفظ سألتمونیها فتوزن بذکرها بلفظها في الميزان، جیسے اخرج، اس کا وزن کیا ہے، افعل، اخرج افعل. تو یہ تھا آج کا درس، آج کے لیے اتنا کافی ہے. سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.